العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لہ باحسان الی یوم الدین۔ آج کا ہمارا دوسرا رہنما خواتین جو ٹاپک ہے یا وومن گائیڈ، اس میں موضوع ہے کفالت۔ کفالت وہ 300-500 ریال والی نہ آپ سمجھیں نہ، جو کفالت کا نظام ہے یہ ایک ٹرم ہے کفالت جو خالصتاً اسلامک لا کا اور شریعہ کا ہے اور اسلامی نظام عدل کا، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے ضمانت۔ دونوں عربی کے استعمال لفظ ہیں، تو کوئی اردو میں کسی خاص ٹرم کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور کوئی عربی میں۔ حملہ کا مطلب اردو میں کچھ اور ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی عربی لفظ ہے، اور عربی میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ضمانت اور کفالت دونوں عربی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن جہاں اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہاں نہیں، بلکہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کفالت۔ مراد یہاں پر ہے بالخصوص یتیم بچیوں کی خصوصاً اور عموماً یتیم بچوں اور بڑی عورتوں کی کفالت، جن خواتین کا کوئی ولی یا کوئی گارجین، کوئی سرپرست نہ ہو۔ تو شارع حکیم علیہ السلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی کفالت اور بچے کی کیا نگہداشت، اس کی کیئر کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس پر توجہ دینا، یہ شریعت کے بنیادی مسائل میں سے قرار دیا ہے، اور شریعت نے مسلم سوسائٹی اور معاشرے پر اس کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ شرعی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ کیا؟ کم عمر بچے کی دیکھ ریکھ، نگہداشت، اس کی تعلیم و تربیت۔ اسی لیے تعلیم کو صرف اسٹڈی نہیں بلکہ ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لاطینی لفظ ہے جس کا معنی تعلیم پلس تربیت، تعلیم و تربیت دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے ایجوکیشن کا ترجمہ عربی میں، بلکہ تربیہ کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے مغربی زبان میں، ایجوکیشن صرف تعلیم کا نہیں بلکہ تعلیم و تربیت دونوں کا، اور اس کا بھی معنی یہی ہوتا ہے تعلیم و تربیت ہر دو۔ تو تعلیم و تربیت بچے کی، خواہ وہ بچہ ہو یا چھوٹی بچی ہو، وہ یتیم ہو یا غیر یتیم ہو، یہ مسلم سوسائٹی اور معاشرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اپنے نبی کے ذریعے، کیونکہ تعلیم و تربیت سے اگر آدمی کوڑا رہے یا کوئی معاشرہ اور سوسائٹی تعلیم و تربیت کا خیال نہ رکھے تو انفرادی ہلاکت کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کی ہلاکت، بربادی یقینی ہوتی ہے۔ تو لہذا تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا، اس کے لیے بجٹ رکھنا، اس کے لیے قربانی دینا، بالخصوص کم عمر بچوں کی تعلیم و تربیت پر یہ شرعی فرائض میں سے ہے، اور اس سے جی چرانا یا اس میں بخل کرنا یا اس شعبے کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دینا، بلا توجہ کو چھوڑنا، اس سلسلے میں کیئرلیس ہونا، یہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے۔ اور تعلیم سے ایک نئی اچھی صالح اور مصلح نسل پیدا ہو سکتی ہے۔ صرف آدمی صالح ہو اور اصلاح نہ کرے، مصلح نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا نظام رہا ہے سابقہ قوموں کے ساتھ جو گزر چکی ہیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مصلحین نہ ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد کیا، حالانکہ صالحین ان میں موجود تھے، خود صالح تھے، لیکن دوسرے کی اصلاح کی جو نہ فکر کرتے ہیں، جو نہ فکر کریں تو ان پر عذاب آتا ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے میری کتاب ہے ایک سفینہ نجات، لائف بوٹ، اسے پڑھیے، جو آپ لوگوں میں سے سب کے پاس ہوگی، نیچے یہاں پر موجود ہے، اس میں بک ڈسٹریبیوشن سیکشن میں۔ کیونکہ بچے کی صحیح تربیت اپنے ماں باپ کے پاس ہو سکتی ہے، اور اگر دونوں کسی بچے کے ماں باپ آشیانہ ازدواجی زندگی میں ہوں، آشیانہ زوجیت میں ہوں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی ان کے باہمی تعلقات اچھے ہوں اور وہ رشتہ ازدواج میں کوپل لائف اچھے طریقے سے، لیگل کوپل لائف جو ہے نا، اگر وہ گزار رہے ہوں،
تو ایسی صورت میں بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ ہاں اگر میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو چکی ہے، وہ طلاق کے ذریعے یا خلع کے ذریعے، تو ایسی صورت میں ان دونوں میں سے وہ بچے کی پرورش کرے گا جو دین و تعلیم کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہوگا دونوں میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بعض جو کیسز آپ کے پاس آئے میاں بیوی کے تنازع کے، تو بچے کو میاں اور بیوی میں سے اس کے حوالے کیا جو دین میں زیادہ بہتر تھا۔ یہاں میرے سامنے کئی ایک ایسے عدالت میں کیس ہے جن میں تھا، بالخصوص ایک امریکن عورت کا، وہ بھی مطلب اسی دین پر تھی، یعنی جو انہوں نے جس طریقے سے بھی اسلام قبول کیا، اور اس کا شوہر سعودی تھا۔ دونوں کا کیس کئی مجلسوں میں اس میں خود موجود تھا، چلا میرے سامنے۔ خیر بعد میں قاضی نے ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ کار کو سامنے رکھ کر بچوں کو پوچھا کہ بھائی، کیونکہ دونوں دین میں تقریباً ایک ہی جیسے تھے، تو لہذا پہلے یہ تاکید کی کہ دونوں کی دینی حالت کیا ہے۔ گواہوں کے ذریعے انہیں پوچھ کر جب پتہ چلا کہ دونوں میاں اور بیوی دونوں ایک ہی گریڈ کے ہیں، تو پھر سب بچوں کو بلا کر، میں اس مجلس میں خیر موجود تھا کیونکہ افہام و تفہیم کا کام نہیں انجام دے رہا تھا، تو بعد میں بچوں کو یہ پوچھا گیا کہ ماں باپ میں سے تمہیں کس کے ساتھ رہنا ہے، پھر بچوں نے جو پسند کیا اس کے حوالے بچے کر دیے گئے۔ الغرض تو اگر دونوں میں میاں بیوی میں جدائی ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں میں سے دینی اعتبار سے بچوں کے لیے سود مند اور فائدہ مند کون ہے۔ اگر دونوں اس میں بھی برابر ہوں تو پھر بچوں کو سامنے لا کر پوچھا جائے گا کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، بچوں کے ساتھ، باپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، بچے کہیں بھی رہیں، ماں کے ساتھ بھی کیوں نہ رہیں، تو خرچہ پھر بھی بچوں کا شرعاً باپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر چند باتیں آپ یاد رکھیں کہ کسی بے دین کو سرپرستی اور گارجین شپ شریعت اسلامی میں کسی مسلمان بچے پر نہیں، یعنی کوئی فاسق آدمی ہو، سگریٹ نوش ہو، شراب نوش ہو، تمباکو خور وغیرہ ہو، یا یہ ہے کہ تارک الصلاۃ ہو، یا اس کی عادات و اطوار اچھی نہ ہو، تو ایسے باپ کو، یا کوئی فلیعوذ باللہ ماں ہو، تو ایسے لوگوں کو مسلم سوسائٹی کے جو ان کے چھوٹے بچے ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے۔ تو لہذا شریعت کا یہ فرضی قانون ہے، واجب، یہ ذہن نشین رکھیں کہ کسی بھی فاسق، یعنی جو گناہوں کا عادی ہو، جسے لت پڑی ہوئی ہو، اس کو کسی مسلمان بچے پر، خواہ وہ اسی کا کیوں نہ ہو، کیونکہ بچے سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہیں بلوغ سے پہلے، تو کسی مسلمان بچے پر اسے کفالت یا گارجین شپ کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ واجبات کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹرسٹ ورتھی یا قابل اعتماد نہیں ہے۔ نہ کسی نابالغ کو کفالت کا حق حاصل ہے کسی بچے پر، کیونکہ نابالغ قاصر ہے، خود محتاج ہے دوسروں کا، وہ کسی کم عمر بچے کی احتیاج کو کیسے پورا کرے گا۔ نہ کسی کافر کو کوئی بچہ مسلمان ہے یا کسی کی ماں مسلمان ہے، ایسے آج کل دنیا میں بہت سے واقعات ہیں، میرے سامنے تو روز نت نئے مسائل آتے ہیں۔ اکثر ایتھوپیا وغیرہ یا کینیا کی اس طرح کی وہ ہاؤس میڈ اور یہاں دیگر جو خواتین کام کر رہی ہیں وہ آتی ہیں، کسی کا اکثر کا باپ مسلمان ہوتا ہے، ماں غیر مسلم نصرانی ہوتی ہیں، یا بعض کی مائیں مسلمان اور باپ نصرانی۔ اچھے اچھے شہروں، ممباسا وغیرہ، نیروبی جیسے شہر، جی ہاں، جہاں پر مسلمانوں کی میجارٹی ہے، ممباسا میں اور نیروبی میں بھی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سلسلہ کاکٹل ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ کسی کافر کو کسی مسلمان کی ولایت، یعنی کوئی کافر کسی مسلمان کا کفیل کا مطلب گارجین نہیں بن سکتا، کیونکہ مکفول جو ہے اس کا دین اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جو زیر سرپرستی ہے وہ دینی طور پر متاثر ہوتا ہے، کس سے؟ اپنے کفیل سے۔ یا میں ایک مسلم ملک کے آدمی کو جانتا ہوں کہ اس کا کفیل کاروبار سنا گیا ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، اس کا کفیل شیعہ، وہ بھی یہاں شیعہ بنا ہوا ہے۔ تو الغرض اب اگر ماں باپ میں سے کوئی دین میں کمزور ہے، اس کی گارجین شپ میں بچہ جائے گا، یا فلیعوذ باللہ کوئی مرتد ہے یا غیر مسلم ہیں ایسے واقعات کے نہیں، مغرب میں ایسے بہت سے واقعات ہیں
بلکہ پہلے رشن جو ایریا اس میں ایسے بہت سے لوگ تھے. یہاں ایک خاتون ڈاکٹر ہے، نرس ہے، یہاں آ کر اسلام اس نے قبول کیا. اس کا بھی مسئلہ اسی طرح کا تھا، حالانکہ اس خطے کا جو کبھی اسلام کی بہاروں سے سینٹرل ایشیا مالابار رہا کرتا تھا. تو الغرض کسی کافر کو کسی مسلمان کی گارڈینشپ کا حق نہیں ہے، نہ حاصل ہے، کیونکہ کسی کافر کو کسی مسلمان پر ولایت شرعاً حاصل نہیں اور نہ ہی جائز ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بچہ عموماً اگر ماں باپ دونوں تقریباً ایک ہی سچویشن پہ ہوں، ایک ہی دینی درجے پر ہوں، دینی اور تعلیمی درجے پر، تو ایسی صورت میں بچہ کس کو دیا جائے گا؟ تو ماں کو دیا جائے گا جب تک وہ سن شعور اور تمیز کو نہ پہنچ جائے، یعنی 7 سال کی عمر تک. تو یہ بچہ باپ کو دیا جائے گا اور یہ ماں کو دیا جائے گا، کیونکہ ماں زیادہ شفیق بچے پر ہوتی ہے اور زیادہ بچے کے مطالبات اور ریکوائرمنٹ ان تمام چیزوں کو سمجھتی ہے، برداشت کرتی ہے. اور بچہ 7 سال تک کی عمر میں ماں کی شفقت اور مہربانی اور مرثی ان تمام چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. اور بشرطے کہ کوئی اور بچے کو تعلیم و تربیت کے سلسلے میں خطرہ نہ ہو. جیسے ایک مصری بچے کو قاہرہ کے سینٹر سے ایک ڈینمارک کی کوپن-ہیگن کی یہودی ماں لے کر چلتی بنی، اور بعد میں اس نے کوشش کی لانے کے لیے، تو وہاں کے شاہی ادارے نے ایسی ڈانٹ پلائی کہ یہ اپنے ملکی سے نہیں نکل سکا. پھر یہاں 91 کے ابھی بھی نصرانی ہیں 3 سعودی بچے، ان کو ماں لے کر بذریعہ بحرین امریکہ چلی گئی. اب وہ کہیں چھپ چھپا کر باپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں. یہاں سعودی مدرسوں میں انہوں نے پرائمری تک پڑھایا، عربی بھی بولتے ہیں، لیکن تینوں کے تینوں کرسچن ہیں. تو اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو ایمان میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. ورنہ جس کی لاٹھی اس کی بہن، تو طاقتور آدمی آپ کے گھر سے بھی کسی کو اٹھا کر لے جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. بہت سے مسلم ممالک میں بالکل اندر سے اسرائیلی سفارت خانوں نے ایسے مسلم بچوں کو اٹھایا جن کی مائیں نان مسلم یہودی یا کرسچن تھی، لا کر پہنچا دیا کہیں سے کہیں اور. تو ان کا کون ذمہ دار بعد میں ہوگا؟ صرف ایک فرد نہیں بلکہ پورا مسلم معاشرہ. اور اس طرح کے ہندوستان کے بہت سے واقعات ہیں کہ مائیں غیر مسلم ہونے کی وجہ سے، جن میں سے بعض کو میں جانتا ہوں، باپ کا نام لیں تو سادات میں سے اعلیٰ درجے پر اپنے آپ کو فائز سمجھتے ہیں ڈاکومنٹس کے اعتبار سے، اور ماں چونکہ غیر مسلم ہے، اور ماں نے اولاد کو بالخصوص بیٹیوں کو، بعد میں ایک موقع پر جب میں نے کسی ان کے قریبی سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کہا نہیں شادی وقت ایگریمنٹ یہی ہوا تھا کہ لڑکی ہوئی تو ہندو بنے گی اور لڑکا ہوا تو مسلمان رہے گا. بعد میں لڑکیوں پر اکتفا کر کے لڑکے ہونے کا موقع شاید، یہ تو اللہ کے علم میں آتا نہیں آتا، لیکن اس ماں نے یہی کوشش کی کہ نہ آئے. اس کے بعد جو نسل تھی آگے سید صاحب کی، وہ پھر ہندو جو ہے خاتون کے سلسلے میں آگے چلی، اور آج کل بھی غالباً چل رہی ہے، واللہ اعلم بالصواب. لہذا کسی کافر کو کسی مسلمان کے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے. تو ماں کو اسی صورت میں بچہ دیا جائے گا جب بچے کے دین اور ایمان کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. اگر طلاق ہو گئی ہے بچوں کی ماں کو ان کے باپ سے. اب بیٹی تب تک ماں کے گود میں رہے گی یہاں تک کہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے. بچہ چھوٹی عمر میں بھی باپ کے پاس رہ سکتا ہے، لیکن بیٹا ہو یا بیٹی، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں 7 سال کی عمر تک ایسی ماں کو دیے جائیں گے جو ماں مومن ہو، مسلمان ہو، اور بچوں کی صحیح تربیت کرے. اور باپ بھی اگرچہ ایسا ہے لیکن بچے ماں ہی کو دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ بچے باپ کے حوالے کر دیے جائیں گے، کیونکہ اب ماں کی ضرورت تقریباً ختم ہو چکی ہے. لیکن ماں کو بچوں کے ملنے سے یا بچوں کو اپنے پاس رکھنے سے منع نہیں کیا جائے گا. یہاں سعودی عرب میں اس کا مستقل ایک نظام ہے، خیر شرعی نظام کے ہونے کی وجہ سے. اب جہاں تک لڑکا ہے، لڑکے کو یعنی بچے کو 7 سال کے بعد اختیار دیا جائے گا کہ وہ ماں کے ساتھ رہے یا بچے کے باپ کے ساتھ رہے، الا یہ کہ جب عورت نے کسی دوسرے مرد سے، بچوں کی ماں نے کسی دوسرے مرد سے نکاح کیا، تو ایسی صورت میں
عورت کا حق کے حضانہ گارڈینشپ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان عورت سے کہا جس کی اپنے شوہر سے طلاق ہو چکی تھی، اس کے بچوں کے تعلق سے، انتی احق بہ ما لم تنکحی، اے اللہ کی بندی تم اپنے بچوں کی طلاق کے بعد، شوہر سے علیحدہ ہونے کے بعد زیادہ حقدار ہو جب تک کہ تم کہیں اور نکاح نہ کرو۔ تو حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طلاق کے بعد اگر کوئی خاتون کہیں اور نکاح کر لیتی ہے تو اب اس کا حق اپنے بچوں پر نہیں رہتا، باپ کا حق زیادہ ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ باپ اہلیت بھی رکھتا ہو دینی اعتبار سے، آنیسٹی کے اعتبار سے۔ اور نفقہ بہر صورت باپ کے ذمہ فرض ہے۔ وہ باپ یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس بچہ نہیں رہتا، مجھے چھوڑا جائے، لیکن جو عدالت کا فیصلہ ہوگا یا جس طرح بچے جس کو چوائس کریں گے اگر ماں کے ساتھ رہنا تو ایسی صورت میں باپ کے اوپر خرچہ فرض ہے اپنی بساط کے مطابق۔ یہ نہیں کہ وہ ایسا مطالبہ کریں گے اس بیچارے کی طاقت میں نہیں ہے، لیکن ہر حال میں خرچہ باپ کے اوپر واجب ہے، یا جو اگر باپ نہیں ہے وفات ہو چکی ہے جو اس کا وارث ہے۔ اگر بچہ اپنی ماں کو 7 سال کے بعد اختیار کرتا ہے کہ بھئی مجھے ماں کے پاس رہنا ہے، باپ کے پاس نہیں رہنا ہے 7 سال کی عمر کے بعد بھی، تو دن میں وہ باپ کے پاس رہے گا تاکہ تعلیم و تربیت کا، مدرسے لانا لے جانا، یہ باپ کی ذمہ داری، اس پر توجہ دے، اس کا خیال رکھے، لیکن رات میں ماں کے پاس رہے گا۔ کیوں کہ دن میں اگر تعلیم و تربیت اور باہر آنے جانے کا ضرورت مند ہے، جب باپ کے مضبوط ہاتھوں کی اللہ کے فضل کے بعد ضرورت ہے، تو رات میں بچے کو سوتے ہوئے بھی ماں کی شفقت کی ضرورت ہے۔ اگر بچہ رات کو ڈر کر اٹھ گیا کہیں چلا گیا تو باپ روندے منہ سوتا ہی رہے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ ماں ہی ہیں جو ہر لمحے کے بعد خیال رکھے گی بچہ سیدھا سویا ہے یا الٹا سویا ہے، کہیں اٹھ کر گیا تو نہیں، کہیں پانی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں پڑی۔ یہ کتنا بھی اچھا باپ وہ نہیں کر سکتا، وہ نیند ہی کو پریفر کرے گا۔ ماں ہے جو نیند کو قربان کر کے بچے کی معمولی حرکت پر بھی وہ اس سے پہلے حرکت میں آ جائے گی۔ یہ ایک مرغی کمزور سا جانور ہے، بچوں کی معمولی جب بچوں کے لیے خطرہ محسوس کرتی ہے تو جان کو قربان کر دیتی ہے۔ تو ماں کا مسئلہ تو انسانی ماں کا اور بھی بہت عظیم ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں، باپ کے مقابلے میں 3 حق یعنی 70% درجہ دیا، صرف 30% اولاد پر جو بر ہے یا خدمت ہے وہ باپ کے تئیں، اور 70% ماں کے یعنی ماں کے حق میں ہے۔ اور بسا اوقات سوسائٹی میں بہت سے حادثات ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں یتیم بچوں کی بہتات ہو جاتی ہے۔ اب یتیم بچوں کے مسائل کیا ہیں یہ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے، اور آپ لوگوں سے ہماری یہ ابھی درخواست ہے کہ جس آدمی کے پاس جو صلاحیت ہو، ہمارے سابقہ بھائی ابوالولید وغیرہ کی طرح، تو یہاں اپنی خدمات پیش کریں۔ اور اس مسئلے کو ایک دن پہلے حل کرنا تو مشکل ہے کیونکہ یہاں دوسرے پروگرام ہوتے ہیں۔ کل ہی حالانکہ اس کو میں نے سیٹ کروایا اور پہلے جمعرات کو اس کو سارا چیک کروایا، یہ منتقل کروا کر یہاں رکھوایا گیا، اور ڈانٹ بھی پڑی جنہوں نے پہلے ہفتے خراب کیا تھا، بلکہ باقاعدہ ان سے یعنی معذرت کروائی گئی، تحریری وغیرہ۔ آج مجھے پورا یقین تھا کہ سب چیز ٹھیک ہوگی، مگر یہ بات بھی میں نے کیا، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ خود چیک کرنا پڑے گا۔ ہاں جی، ٹائم کیا ہے؟ ہاں چلیے تھوڑی دیر 10 منٹ اور چلیں، کم از کم زیادہ نہیں تو